السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوکل اسپوکن عربک کلاس کی اس نئی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس نئی کلاس میں ہم کچھ اور مفید جملے سیکھیں گے اور کچھ اور ورڈز بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سینٹنس ہے مرحبا۔ مرحبا یعنی ہیلو۔ انگلش میں آپ کہیں گے ہیلو، اور یہ اس وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کسی کا فون ریسیو کریں، اس وقت بھی آپ بول سکتے ہیں مرحبا یعنی ہیلو۔ اگلا ورڈ ہے اہلاً یعنی خوش آمدید۔ ویلکم، اہلاً یعنی خوش آمدید۔ انگلش میں آپ کہیں گے ویلکم۔ اگر آپ اور اچھے طریقے سے بولنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے اہلاً و سہلاً۔ اہلاً و سہلاً یعنی خوش آمدید۔ انگلش میں آپ کہیں گے ویلکم۔ اہلاً و سہلاً یعنی خوش آمدید، انگلش میں ویلکم۔ اگلا سینٹنس ہے صباح الخیر، صبح بخیر۔ انگلش میں آپ کہیں گے گڈ مارننگ۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو یہ سینٹنس بتایا ہے، پھر سے میں ایک دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ صبح بخیر کو ہم کہیں گے صباح الخیر، یعنی انگلش میں گڈ مارننگ۔ اگلا ورڈ ہے یلا۔ یلا یعنی جلدی کرو، انگلش میں لیٹس۔ یلا، یلا یہ بہت زیادہ لوکل عربک میں استعمال ہوتا ہے۔ یلا جلدی کرو، انگلش میں لیٹس۔ اگلا ورڈ ہے مشی یعنی چلنا۔ انگلش میں آپ کہیں گے واک۔ مشی یعنی چلنا، انگلش میں آپ کہیں گے واک۔ فصحیٰ عربی میں المشیو کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ مشا یمشی یعنی چلنا، لوکل عربی میں اس کو کہتے ہیں مشی یعنی چلنا، واک۔ اگلا جملہ ہے امشی یعنی میں چلتا ہوں یا میں چلا۔ انگلش میں آپ کہیں گے آئی واک۔ امشی یعنی میں چلتا ہوں، انگلش میں آپ کہیں گے آئی واک۔ اگلا سینٹنس ہے یلا امشی۔ یلا امشی، یہاں پر آپ تھوڑا دھیان دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یلا کس طرح استعمال ہوا ہے۔ یلا امشی چلو چلیں، انگلش میں آپ کہیں گے لیٹس گو۔ لیٹس گو، یلا امشی چلو چلیں۔ اگلا سینٹنس ہے للمشاہ۔ للمشاہ یعنی پیدل چلنے والوں کے لیے، انگلش میں فار پیڈسٹرینس۔ فار پیڈسٹرینس یعنی سڑک پر وہ جگہ جہاں پر پیدل چلنے والے لوگ چلتے ہیں، اس کو کہیں گے للمشاہ یعنی پیدل چلنے والوں کے لیے۔ اگلا سینٹنس ہے یلا روح۔ یلا روح چلو چلے جاؤ۔ یلا روح چلو چلے جاؤ، انگلش میں آپ کہیں گے لیٹس گو آف۔ اگر آپ کو کسی سے بات نہیں کرنا، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، تو آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں یلا روح ہنا۔ یلا روح یا یلا روح ہنا یعنی یہاں سے چلو چلے جاؤ یہاں سے۔ لیٹس گو آف ہیئر یا لیٹس گو آف۔ اگلا ورڈ ہے نبدأ۔ نبدأ ہم شروع کرتے ہیں یا شروع کریں گے، انگلش میں آپ کہیں گے وی ول اسٹارٹ۔ فصحیٰ عربی میں نبدأ کہتے ہیں نون پر زبر کے ساتھ، اور لوکل میں زیر کے ساتھ بولتے ہیں نبدأ، یعنی ہم شروع کرتے ہیں یا شروع کریں گے، انگلش میں آپ کہیں گے وی ول اسٹارٹ۔ اگلا سینٹنس ہے یلا نبدأ۔ یلا نبدأ چلو شروع کرتے ہیں۔ یلا نبدأ چلو شروع کرتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ۔ لیٹس اسٹارٹ، یلا نبدأ چلو شروع کرتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ۔ اگلا سینٹنس ہے یلا بسم اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرو، لیٹس اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ۔
لیٹس اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ. یہ سینٹنس اس وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو کسی کو کہنا ہے کہ شروع کرو، یا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں آپ کو کہنا ہے کھانا شروع کرو، تو آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں یلا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو. اگلا ورڈ ہے سرعہ. سرعہ یعنی جلدی، اور اگر آپ سرعہ سے پہلے یلا کا استعمال کریں اور یلا کا اضافہ اور کر دیں تو یہ ہوگا یلا سرعہ، یعنی جلدی کرو، چلو جلدی کرو. انگلش میں آپ کہیں گے لیٹس کوئکلی. لیٹس کوئکلی. اگلا سینٹنس ہے یلا عجل. یلا عجل، چلو جلدی کرو. انگلش میں آپ کہیں گے ہری اپ. ہری اپ. یلا عجل، چلو جلدی کرو. انگلش میں آپ کہیں گے ہری اپ. اگلا سینٹنس ہے گف علی الصف. گف علی الصف یعنی لائن میں کھڑے ہو جاؤ. لائن میں کھڑے ہو جاؤ. انگلش میں آپ کہیں گے اسٹینڈ ان دا لائن. اسٹینڈ ان دا لائن. گف علی الصف، لائن میں کھڑے ہو جاؤ. انگلش میں آپ کہیں گے اسٹینڈ ان دا لائن. اگلا ورڈ ہے فکرہ. فکرہ یعنی خیال یا آئیڈیا، اندازہ. انگلش میں آپ کہیں گے آئیڈیا. جب آپ کسی سے کوئی مشورہ مانگتے ہیں تو اس وقت اس کے ذہن میں جو خیال چلتا ہے اس کو کہتے ہیں اندازہ، خیال یا آئیڈیا. مشورہ بھی ہو سکتا ہے. فکرہ یعنی آئیڈیا. اگلا سینٹنس ہے ما عندی فکرہ. ما عندی فکرہ، مجھے کچھ اندازہ نہیں. مجھے کچھ اندازہ نہیں. انگلش میں آپ کہیں گے I have no idea. I have no idea. ما عندی فکرہ، میرے پاس یعنی مجھے کچھ اندازہ نہیں. ما عندی فکرہ. اگلا سینٹنس ہے عندی فکرہ. اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں عندی فکرہ، میرے پاس مشورہ ہے یا میرے پاس آئیڈیا ہے. I have idea. اگلا ورڈ ہے لحظہ یعنی 1 منٹ. لحظہ یعنی 1 منٹ. انگلش میں آپ کہیں گے one moment. one moment. لحظہ یعنی 1 منٹ. انگلش میں آپ کہیں گے one moment. اگلا سینٹنس ہے لحظہ من فضلک. لحظہ من فضلک. من فضلک یعنی پلیز. پلیز کے معنی میں. لحظہ من فضلک یعنی برائے مہربانی 1 منٹ. انگلش میں آپ کہیں گے one moment please. one moment please. لحظہ من فضلک، برائے مہربانی 1 منٹ. اگلا سینٹنس ہے اعرف. اعرف. اعرف یعنی مجھے پتہ ہے. I know. اعرف مجھے پتہ ہے. انگلش میں آپ کہیں گے I know. یا آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں انا اعرف، مجھے پتہ ہے. اعرف صرف بغیر انا کے ساتھ بھی آپ بول سکتے ہیں اعرف، یا انا اعرف مجھے پتہ ہے. انگلش میں I know. یا اگر آپ کو نہیں پتہ ہے اور آپ بولنا چاہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ ہے تو آپ بول سکتے ہیں انا لا اعرف. انا لا اعرف، مجھے نہیں پتہ ہے. I don't know. انا لا اعرف، مجھے نہیں پتہ ہے. اور اس طرح بھی بول سکتے ہیں آپ انا ما اعرف، مجھے نہیں پتہ ہے. انا لا اعرف یا انا ما اعرف. مش یعنی نہیں. مش یعنی نہیں. نو. انگلش میں آپ کہیں گے نو. اگلا سینٹنس ہے مجھے نہیں پتہ. اس کو ہم مش کے استعمال کے ساتھ ہم دیکھیں گے. انا مش اعرف. انا مش اعرف، مجھے نہیں پتہ ہے. انا مش اعرف، مجھے نہیں پتہ ہے.
اور انگلش میں ویسے ہی آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تو آپ کہیں گے ادری یا انا ادری، دونوں میں سے آپ جو پسند ہے آپ کو، ادری یا انا ادری، مجھے پتہ ہے۔ انگلش میں آپ کہیں گے آئی نو، آئی نو۔ اگلا سینٹنس ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ کہیں گے انا ما ادری، مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ ہے۔ انگلش میں آپ کہیں گے آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو۔ اگلا سینٹنس ہے انا آصف، انا آصف فار میل، یعنی ماسکولین کے لیے۔ انا آصف، کوئی میل اگر غلطی کی ہے اور وہ معافی چاہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے انا آصف، میں معافی چاہتا ہوں، آئی ایم سوری۔ انا آصف، میں معافی چاہتا ہوں، آئی ایم سوری۔ اور اگر کوئی فیمیل ہے وہ بولنا چاہتی ہے سوری تو وہ کہے گی انا آصفہ، انا آصفہ، میں معافی چاہتی ہوں، انگلش میں آئی ایم سوری۔ اگلا سینٹنس ہے ما رأیک، ما رأیک، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ انگلش میں آپ کہیں گے واٹ از یور اوپینین، واٹ از یور اوپینین۔ ما رأیک، آپ کی کیا رائے ہے، واٹ از یور اوپینین۔ یا آپ اس سینٹنس کو اس طرح بھی بول سکتے ہیں ایش رأیک، آپ کی کیا رائے ہے، ایش رأیک، آپ کی کیا رائے ہے، واٹ از یور اوپینین، واٹ از یور اوپینین۔ اگر آپ کسی فیمیل سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے تو آپ کہیں گے ایش رأیکی، ایش رأیکی، آپ کی کیا رائے ہے۔ میل سے اگر آپ کو پوچھنا تھا تو آپ کہیں گے ایش رأیک۔ کا کی میں کیا فرق ہے، ضمیر کے متعلق اگر آپ کو اور مزید جاننا ہے تو آپ میری ایک ویڈیو جو ضمیر کے متعلق ہے، ضمیر کتنے طرح کی ہوتی ہے، وہ آپ جا کر ضرور دیکھیں تو آپ کو کا اور کی کا فرق بہتر طریقے سے معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو فیمیل سے پوچھنا ہے تو آپ کہیں گے ایش رأیکی، آپ کی کیا رائے ہے، واٹ از یور اوپینین۔ اگلا سینٹنس ہے لا تغلق، لا تغلق، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ انگلش میں آپ کہیں گے ڈونٹ وری، ڈونٹ وری۔ لا تغلق، فکر نہ کرو، ڈونٹ وری۔ اور اگر آپ فیمیل سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے لا تغلقی، لا تغلقی، فکر نہ کرو، ڈونٹ وری، ڈونٹ وری۔ اگلا سینٹنس ہے لا تفکر فیہا، آپ اس کی فکر نہ کرو، آپ اس کی فکر نہ کرو۔ انگلش میں آپ کہیں گے ڈونٹ وری اباؤٹ دس۔ لا تفکر یعنی فکر نہ کرو، فیہا یعنی اس میں، آپ اس کی فکر نہ کرو، ڈونٹ وری اباؤٹ دس۔ اگلا سینٹنس ہے انا لا افہم، میں نہیں سمجھا، انا لا افہم، میں نہیں سمجھا۔ انگلش میں آپ کہیں گے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، میں نہیں سمجھا۔ اگلا سینٹنس ہے ماذا یعنی ھذا، اس کا مطلب کیا ہے۔ ماذا یعنی کیا، یعنی مطلب، ھذا یعنی یہ۔ ماذا یعنی ھذا، اس کا مطلب کیا ہے۔ انگلش میں آپ کہیں گے واٹ ڈز دس مین، واٹ ڈز دس مین، اس کا مطلب کیا ہے۔ ماذا یعنی ھذا۔ اس سینٹنس کو اور مختلف انداز میں بھی آپ بول سکتے ہیں، جیسے اس طرح بھی آپ بول سکتے ہیں ما معنی ھذا، ما معنی ھذا، اس کا مطلب کیا ہے۔ ما معنی ھذا، اس کا مطلب کیا ہے۔ یا آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں ایش معنی ھذا، ایش معنی ھذا، اس کا مطلب کیا ہے۔ انگلش میں آپ کہیں گے واٹ ڈز دس مین، واٹ ڈز دس مین، ایش معنی ھذا۔ اگلا سینٹنس ہے انا مستعجل، انا مستعجل، میں جلدی میں ہوں۔ انگلش میں آپ کہیں گے آئی ایم ان اے ہری، آئی ایم ان اے ہری، انا مستعجل، آئی ایم ان اے ہری۔ اگلا سینٹنس ہے
انت جائی من وین، انت جائی من وین، آپ کہاں سے آئے ہو؟ انت یعنی آپ، یا تو یا تم، من یعنی سے، وین یعنی کہاں، جائی یعنی آئے یا آنا۔ انت جائی من وین، آپ کہاں سے آئے ہو؟ انگلش میں آپ کہیں گے ویئر آر یو کم فرام، ویئر آر یو کم فرام، انت جائی من وین، آپ کہاں سے آئے ہو؟ اگلا سینٹنس ہے انت من وین، آپ کہاں سے ہو؟ انت من وین، آپ کہاں سے ہو؟ انگلش میں آپ کہیں گے ویئر آر یو فرام، ویئر آر یو فرام، انت من وین، آپ کہاں سے ہو؟ آپ جہاں سے بھی ہو۔ انا، انا من، انا من کے بعد آپ وہ جگہ کا نام لے سکتے ہیں۔ انا من ہند بول سکتے ہیں، یا پاکستان یا بنگلہ دیش، آپ جہاں سے بھی ہو وہاں کا نام آپ لے سکتے ہیں۔ انا من وین، آپ کہاں سے ہو؟ اور اسی طرح انت جائی من وین کے جواب میں بھی آپ اسی طرح بتا سکتے ہیں، آپ جہاں سے بھی آئے ہوں پاکستان، یا جس جگہ سے آپ آئے ہوں اس جگہ کا نام آپ لے سکتے ہیں۔ اگلا سینٹنس ہے انت وین شغل، انت وین شغل، آپ کہاں کام کرتے ہو؟ انت وین شغل، آپ کہاں کام کرتے ہو؟ انگلش میں آپ کہیں گے ویئر ڈو یو ورک، ویئر ڈو یو ورک، انت وین شغل، آپ کہاں کام کرتے ہو؟ اگلا سینٹنس ہے لقد اہنتنی، لقد اہنتنی، تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ انگلش میں آپ کہیں گے یو انسلٹڈ می، یو انسلٹڈ می، لقد اہنتنی۔ اور اگر آپ کو کہنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، تو لقد کے بعد آپ یہاں پر ہوا کا اضافہ کریں گے، لقد ہوا اہنتنی، معنی ہوگا اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ اور اگر کوئی فیمیل ہے تو آپ ہیا کا اضافہ کریں گے، ہوا وہ فار میل، ہیا وہ فار فیمیل۔ لقد ہیا اہنتنی، اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی یا بدتمیزی کی، اور وہ اگر فیمیل ہے تو ہیا، اور اگر میل ہے تو ہوا کا آپ استعمال کریں گے۔ اگلا سینٹنس ہے لقد کان ہوا اہنتنی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ لقد کان ہوا اہنتنی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ یہ جو تھی کا معنی ہے یہ کانا کی وجہ سے آ رہا ہے۔ کانا کا معنی عمومی طور پر تھا، تھی، اس طرح کا معنی ہوتا ہے۔ لقد کان ہوا اہنتنی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ انگلش میں آپ کہیں گے he had insulted me، he had insulted me۔ اگلا سینٹنس ہے تتکلم بالاحترام، تتکلم بالاحترام، آپ تمیز سے بات کرو، آپ تمیز سے بات کرو۔ انگلش میں آپ کہیں گے talk with respect، talk with respect، تتکلم بالاحترام، آپ تمیز سے بات کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے تو آپ اس وقت بول سکتے ہیں تتکلم بالاحترام، یعنی آپ تمیز سے بات کرو۔ اگلا سینٹنس ہے اتکلم بالاحترام، میں احترام سے بات کر رہا ہوں۔ انگلش میں آپ کہیں گے I speak with respect، I speak with respect۔ اگر آپ احترام سے بات کر رہے ہیں اور پھر بھی کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ احترام سے بات کرو، تو آپ کہہ سکتے ہیں اتکلم بالاحترام، یعنی میں احترام ہی سے تو بات کر رہا ہوں۔ اتکلم بالاحترام، میں احترام سے بات کر رہا ہوں۔ I speak with respect۔ اگلا جو سینٹنس ہے شکراً یا شکراً لک، تھینک یو، شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ کلاس پسند آئی ہوگی، کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔